بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظہ ندا ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ آج جو میں ویڈیو آپ کے لیے لائی ہوں اس کا موضوع ہے خانہ کعبہ کے طواف میں کیا حقیقت پوشیدہ ہے۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے قبلہ کی بھی حیثیت رکھتا ہے اور تمام دنیا میں بسنے والے مسلمان اسی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے متعلق چند حقائق ایسے ہیں جن سے عام انسان زیادہ تر ناواقف ہیں۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کے در و دیوار کو قائم کیا۔ خانہ کعبہ میں جنت سے لایا گیا ایک موتی جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، جبکہ غیر مسلم اسے سیاہ پتھر کہتے ہیں، وہ بھی نصب ہے۔ قریش کے مختلف قبائل حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے خدشہ تھا کہ وہ باہم دست و گریبان ہو جائیں اور قریش کے درمیان جنگ کا آغاز نہ ہو جائے۔ جنگ کے خدشات کے پیش نظر ایک فیصلے کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو تمام قریشی قبیلوں کے سرداروں کی مدد سے خانہ کعبہ میں نصب فرمایا۔ یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ سانجی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ دنیا کے عین وسط میں موجود ہے اور زمین کی کسی کی طرف سے پیمائش کرنے والا جب وسط میں پہنچتا ہے تو وہ یہ جان کر حیران رہ جاتا ہے کہ زمین کے کسی بھی طرف سے کی گئی پیمائش کے عین وسط میں خانہ کعبہ موجود ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں اور طواف کعبہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف اینٹی کلاک وائز یعنی گھڑی کی الٹی سمت کیا جاتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اینٹی کلاک وائز چلنے سے فاصلہ جلد طے ہو جاتا ہے اور اس طرح طواف کرنے سے جسم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ دل کی صحت کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے۔ یہاں یہ امر خاص قابل ذکر ہے کہ خانہ کعبہ کی برکت اور انسانوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پانی کا ایسا کنواں پیدا فرمایا ہے جس کا پانی دنیا کے تمام پانیوں سے بہتر اور انسانوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید قرار دیا گیا ہے۔ اس کنویں کا ماخذ آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ آپ یہ بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ آب زمزم دنیا میں موجود وہ واحد پانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھ دی ہے کہ اس سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا، یعنی بجلی کے جاری ہونے والے ایٹمز کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس سے کرنٹ بے اثر ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ بلا شبہ اجر بات ربی کا شاندار مظہر ہے۔ حج کے دور میں مدینہ منورہ سے ایک خاص کبوتروں کا گول خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتا ہے اور حج کے موسم میں مسجد الحرام میں ڈھیرے ڈالے رکھتا ہے۔ حج کے چند دن بعد حاجیوں کی واپسی کے ساتھ ہی یہ کبوتر بھی واپس مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں اور ایسا کئی صدیوں سے جاری ہے۔ ان کبوتروں سے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس کبوتر کو طوفان کے دوران خشکی کا راستہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا اور جو کبوتر اپنے پنجوں میں سب درختوں کی ٹہنیاں توڑ کر لایا تھا، یہ سارے کبوتر اسی کبوتر کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت اور حجر اسود کا بوسہ لینا نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔